انسانی زندگی میں جتنی اہم ہے اتنی ہی ہم اس سے غفلت برتتے ہیں۔ دعا کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے مقامات پر، بہت سی جگہوں میں آپ دیکھیں گے تو ایک رسمی چیز بنا دی گئی ہے دعا، اور وہ جو حقیقی مفہوم تھا اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے لو لگانے کا، اللہ کے سامنے رونے کا، اللہ کے ساتھ دل کا ایک تعلق اور ایک رشتہ قائم کرنے کا، وہ چیز نہیں ہے۔ پہلی بات ہمارے ہاں جو دعا کے معاملے میں غفلت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ یہ پہلی غفلت ہے۔ دعا مانگنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں۔ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی وقت ایسا متعین کریں، اس سے آپ کو جو دل کا سکون حاصل ہوگا کسی کام سے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ تصور اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے کہ ہم دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا قبول ہوگی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب ہم دعا کریں گے، دعا مانگیں گے، یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے، دعا کو پڑھیں گے نہیں، دعا کو رسم نہیں بنائیں گے، دعا کو ایک فارمیلٹی نہیں بنائیں گے، بلکہ اپنی حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہر عبادت میں جو مغز ہے نا، بنیادی جو اس کا اصل ہے وہ دعا ہے۔ آپ نماز میں جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یہی کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پھر آخر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ رب اجعلنی مقیم، یہ ساری دعائیں ہیں۔ یہی اصل چیز ہے جو ہمیں سکھائی جاتی ہے ہر عبادت میں۔ نماز میں ہمیں دعا سکھائی جاتی ہے، روزہ ہو تو ہمیں کہا جاتا ہے افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، دعا مانگو۔ حج ہے تو حج تو نام ہی سراسر دعا کا ہے۔ جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کا تو کوئی گوشہ، کوئی عبادت دعا سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر اپنے آپ کو لانا چاہیے، رسمی چیزوں سے نکلیں گے، یقین پیدا کریں گے۔ اسی کو توکل کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے سارے جائز کام کریں، سارے اسباب کو اختیار کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں اور نتیجے کی دعا اللہ سے مانگیں۔